کی جدہ کی تعزیت پیش کریں۔ یہ کتنا اہم ہے کہ جب ہم کسی کی خوشی میں، کسی کی غمی میں شریک ہوتے ہیں تو جو ہمارا میزبان ہوتا ہے، جس کے گھر ہم جاتے ہیں، وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ ہماری خوشی میں شریک ہوئے، آپ کا بڑا شکریہ، آپ ہماری غمی میں تشریف لائے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو 3 جمادی الثانی کو میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، یہ شکریہ کون سی ذات ادا کرے گی؟ یقیناً نبیوں کا سلطان شکریہ ادا کرے گا۔ تمہارا بڑا شکریہ، تم ساری مصروفیات چھوڑ کر ہم آل اطہار کے غموں میں شریک ہونے کے لیے آ گئے ہو۔ مولا علی شکریہ ادا کریں گے، جوانان جنت شکریہ ادا کریں گے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اور ایام فاطمیہ کی جتنی مجالس میں بھی مومنین کی خدمت میں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، مجلس کے آغاز میں یہ جملہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ کتنے قیمتی لمحات ہیں، آئیے ان لمحات میں ہم اپنے مرحومین کو بھی اس نعمت میں شریک بناتے ہیں۔ وہ ہستیاں جو ہمارے دلوں میں سیدہ کی عقیدت اور محبت کا بیج کاشت کر کے اس دنیا سے چلے گئے، وہ افراد جو مکتب آل محمد کے پیغام کی ترویج میں جام شہادت سے سرفراز ہوئے، شہدائے ملت جعفریہ، جتنے بھی مقدمین و مؤخرین میں جتنی شخصیات بھی مجھ تک اور آپ تک کربلا والوں کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی انداز میں کوشش کرتے رہے، اور آج میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں ہیں، ان تمام کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، عافِ اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ الصلوات محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على مصائب آل محمد، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم
حبیب الہ العالمین انیس غریبینا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات محترم سامعین گرامی قدر ارباب عز و معرفت، اگر انسان ایک لحظے کے لیے ساری مصروفیات سے فارغ ہو کر گوشہ تنہائی میں فکر کرے کہ اللہ نے ایک ذرے سے لے کے آفتاب تک کتنی مخلوقات خلق فرمائی ہیں، تو میری اور آپ کے حساب و کتاب کے سارے اندازے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی مخلوقات کو میں اور آپ شمار نہیں کر سکیں گے، اور آواز قدرت آتی ہے، اے انسان اگر ان مخلوقات کی فہرست تیار کی جائے تو ٹاپ آف دا لسٹ تجھے بنایا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات، یعنی جتنی بھی کریشنز ہیں، جتنی بھی تخلیق ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کی ایک لسٹ بنائی جائے تو جو پہلا نمبر ہے وہ حضرت انسان کا ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اعزاز، لیکن کبھی آپ نے سوچا اس انسان کو اتنا کچھ عطا کیا ہے، اس انسان میں خامی کیا ہے، اس انسان کی کوتاہی کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے تجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن یاد رکھ جب تو دنیا میں قدم رکھتا ہے تو تو کسی چیز کا عالم نہیں ہوتا۔ یعنی انسان یہ حضرت اشرف المخلوقات یہ جاہل پیدا ہوتا ہے، جبکہ بہت ساری مخلوقات پہ اگر آپ غور کریں، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو وہ بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں۔ یہ چونٹی سب سے نازک مخلوق، چھوٹی سی مخلوق، اس کی حد نگاہ کتنی ہے؟ یہ کتنے دور تک دیکھ سکتی ہے؟ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ 1 سینٹی میٹر تک دیکھ سکتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن ذرا اس کی زندگی پر غور کر کے دیکھیں کہ یہ قبیلے اور خاندانوں کی شکل میں زندگی بسر کرتی ہے، اور ہر خاندان اور ہر قبیلے کا علاقہ اور گھر الگ الگ ہوتا ہے، اور وہ جو چیونٹیوں کا بل ہوتا ہے جس سے یہ زمین کے اندر جا رہی ہوتی ہیں، ہر بل پر ہر قبیلے کا ایک چوکیدار کھڑا ہوتا ہے۔ ہر آنے والی چیونٹی اس چوکیدار کے سر پر
اپنے دونوں قدموں سے دستک دیتی ہے. اب وہ اگر اسی قبیلے کی دستک ہے تو چوکیدار اسے اندر جانے دیتا ہے، اور اگر کسی اور قبیلے کی دستک ہے تو پھر اسے اجازت نہیں ملتی. ذرا چشم تصور سے سوچیں کہ آپ کے اس علاقے سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک کھربوں خاندان ہیں چیونٹیوں کے. کتنا کریم اور مہربان ہے وہ اللہ جس نے ہر خاندان کی دستک کا انداز دوسرے خاندان کی دستک سے الگ بنایا. یہ سکھا کے مجھ سے اور آپ سے زیادہ تو وہ چیونٹی سیکھ کے آئی نا اپنے سیکیورٹی کے تمام تر اہتمام. ذرا ان بندروں پر دیکھیں، ایک دن ریسرچ کریں. ہمارے ہاں پڑوس میں انڈیا کے ملک میں ایک قبیلہ ہے جو ان بندروں کی پرستش کرتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، اور وہ بڑے پروٹوکول سے ان کو رکھتا ہے. لہذا اگر آپ کسی ایک علاقے میں بندروں کو بہت پروٹوکول ملے اور اچھی اچھی چیزیں کھانے کے لیے ملیں تو وہ بڑی تعداد میں اکٹھے ہو جائیں گے. تو ایک سیکولر صاحب آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں، اب یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، پھلوں کے درختوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لہذا انہیں ٹھکانے لگا دینا چاہیے. اب اس نے کیا کیا کہ ان سارے بندروں کو مارنے کا پروگرام بنایا. روٹی کے ٹکڑے لیے اور ان میں زہر ملا کے جہاں بندروں کی خوراک رکھی جاتی تھی وہاں رکھ دی. اب جب بندروں کا پورا غول آیا اور جیسے ہی کھانا چاہتے تھے تو روٹی کو سونکھ کے رک بھی رہے تھے اور دوسروں کو روک بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے ان کو منہ نہ لگانا، آج یہ کوئی انداز نرالا ہے. اور پھر گئے کچھ دو بزرگ بندروں کو پکڑ کے لے کے آئے کہ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں یہ نہیں کھانا اور آؤ. اب سارے چلے گئے اور جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو ہر بندر کے ہاتھ میں 2 ٹہنیاں تھی جڑی بوٹیوں کی. وہ ٹہنیاں بھی کھا رہے تھے، وہ روٹی کے ٹکڑے بھی کھا رہے تھے. میرا آپ سے سوال ہے ان بندروں کو یہ سمجھانے والا کون ہے کہ اگر یہ زہر دیا جائے تو اس کا علاج فلاں جڑی بوٹی کے اندر موجود ہے. یہ سیکھ کے آئے. ایک بڑا دلچسپ ٹاپک ہے کہ کیا کچھ مخلوقات کو اللہ نے علم دیا ہے. یہ سائبیریا سے آنے والے پرندے بہت بڑا ٹاپک ہے. ذرا سوچیں کہ جب یہ انسان آ رہا ہے تو اسے کہا تجھے کچھ نہیں سکھایا اور بہت ساری مخلوقات کو سکھایا ہے. پھر کریم پروردگار کتنا مہربان ہے. اے میرا اللہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں منزل اوج کمال پر پہنچنا چاہتا ہوں، میں معرفت کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتا ہوں. آواز قدرت آئے گی در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا، میں نے تیرے لیے مرکز ہدایت کو فاطمہ زہرا کا گھر بنا دیا. کائنات سیکھنا چاہتی ہے اور منزل اوج کمال پر پہنچنا چاہتی ہے تو خدا کی قسم یا وہ فاطمہ کے بابا سکھائیں گے یا فاطمہ کے شوہر سکھائیں گے یا فاطمہ کی اولاد سکھائے گی. سیدہ کی عظمت پر ایک آواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. محترم سامعین گرامی، قدر سخاوت سیکھنی ہے تو سیدہ سکھائے گی، عبادت سیکھنی ہے تو سیدہ کے دروازے سے، علم سیکھنا ہے تو سیدہ کے دروازے سے، معرفت سیکھنی ہے تو سیدہ کے دروازے سے. اتنا وسیع و عریض مضمون ہے سیدہ کائنات کی ذات. میں فقط ایک موتی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو نا، اگر عشق توحید کی بلندیوں پر قدم رکھنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم پھر بھی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں. آؤ در سیدہ کونین پہ دستک دو، یہ گھر تمہیں منزل اوج کمال عطا کر دے گا. آیت اللہ دانشمند آقائی دانشمند بیان کر رہے تھے. نوجوانوں کے لیے بہترین سبق آموز واقعہ ہے. کہہ رہے تھے کہ ایک نوجوان تھا جو گناہ کی محفلوں میں اپنے آپ
کو آلودہ کیے ہوئے تھا. ہر رات دوستوں کے ساتھ مل کے شباب و کباب کی محفلیں برپا کرتا تھا. ایک دن جب شب عاشور آئی، اس نے اپنے گھر سے گاڑی نکالی اور شب عاشور بھی اسی گناہ کی تلاش پہ چلا گیا اور دوستوں سے کہنے لگا کہ آؤ فلاں مقام پر پہنچ جاؤ، ہم نے یہ گناہ کا اہتمام کیا ہے. دوستوں نے کہا حیا کر، آج تو شب عاشور ہے، آج تو کربلا والوں کی رات ہے، تو آج بھی گناہ کرے گا. کہنے لگا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اپنی منزل اور اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے. جیسے ہی اپنی اس مراد کو پورا کرنے کے لیے نکلا تو دیکھا کہ راستے میں ایک تیز قدموں سے نوجوان خاتون چلے جا رہی تھی جو شاید امام بارگاہ کی طرف جا رہی تھی. کہنے لگا کہ تم نے امام بارگاہ جانا ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں میں امام بارگاہ مجلس سے تاخیر ہو گئی ہے، لیٹ ہو گئی ہوں، مجلس میں جانا چاہتی ہوں. یہ کہنے لگا آؤ میں بھی مجلس کی طرف جا رہا ہوں، تو میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ. آیت اللہ دانشمند فرما رہے تھے کہ جیسے ہی گاڑی امام بارگاہ کے دروازے پر پہنچی، اس نے گاڑی کو روکا نہیں اور یہ اپنے گناہ کی ارادے کی تکمیل کی خاطر گاڑی کو چلاتا رہا. وہ خاتون چلائی، چیخنے لگی کہ امام بارگاہ آ گیا ہے، تو نے مجھے اتارا کیوں نہیں؟ کیا تو نے جھوٹ بولا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میرے اسی محلے کا رہنے والا ہوں، اس امام بارگاہ کا پچھلا دروازہ میرے گھر کے قریب ہے، یہاں رش زیادہ ہے، میں تمہیں وہاں اتار دوں گا. جیسے ہی یہ کہنے لگا تو وہ مطمئن ہو گئی کہ ٹھیک ہے مجھے تم قریب اتار دینا. جب یہ اس مقام پر پہنچا، کہاں وہ گھر ہے، اس گھر کے صحن میں قدم رکھو تو ایک دروازہ امام بارگاہ کی طرف ہے. جیسے ہی وہ خاتون اس صحن میں قدم رکھتی ہے، یہ دروازے کو بند کر کے کہتا ہے یہاں کوئی امام بارگاہ نہیں ہے، میں تیری اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے تجھے لے کے آیا ہوں. اور بڑی بلند آواز سے کہکا لگانے لگا اور گناہ کے ارادے سے اس کے قریب ہوتا چلا گیا. وہ تھر تھر کانپنے لگی اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی یاد رکھ میں سیدہ کی اولاد میں سے ہوں، میں تیری منت کرتی ہوں تو مجھے میری عزت کو تار تار نہ کر. یہ کہتا ہے کہ مجھے کبھی کسی کا واسطہ، کبھی بھی میرا دل نرم نہیں ہوا، لیکن جب اس خاتون نے کہا نا کہ میں زہرا کی اولاد سے ہوں، آج شب عاشور ہے، میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈال. کہنے لگا میں اپنے ارادے سے واپس پلٹا اور اسے با عزت امام بارگاہ کے دروازے تک چھوڑ کے آ گیا. جیسے ہی گاڑی سے اتارا وہ چند قدم امام بارگاہ کی طرف بڑھی، پھر واپس مڑی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اگر آج کی شب تو حسین کی اماں کی سفارش لے کے خدا کی بارگاہ میں جا، تیری زندگی کو زہرا بدل دے گی. کہنے لگا کہ اتنا اثر ہوا. میں گھر واپس آیا، میں نے آزاداری کا سیاہ لباس نکالا اور میں نے ٹیلی ویژن کی سکرین آن کی کہ یہاں کوئی آزاداری کی تقریب ہوگی، میں اسے سن لوں گا. جیسے کہتا ہے میں نے ٹیلی ویژن کو آن کیا تو کوئی پڑھنے والا بیان کر رہا تھا کہ یہ عصر عاشور کا وقت تھا جب حسین کا کوئی نہیں رہا تھا اور حسین شمر کے خنجر تلے ذبح ہوتے چلے جا رہے تھے. دو ہستیاں اس شہادت کی گواہ بن رہی تھی، ایک حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ اور ایک حسین کی بہن زینب جو 70 قدموں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. کہنے لگا میں چیخنے لگا، چلانے لگا، توبہ کے آنسو بہانے لگا اور کہا کہ کربلا والو میں تم سے دور چلا گیا تھا، آج کی شب مجھے اپنے قریب بلا لو، میں سارے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. یہ نوجوان بیان کرتا ہے میں آزاداری کرتا رہا، میں توبہ کے فریاد کرتا رہا کہ تھوڑی دیر کے بعد میری بزرگ ماں گھر میں داخل ہوئی جو شب عاشور کے اعمال کر کے امام بارگاہ سے واپس آ رہی تھی. کہنے لگی آج تو میرے گھر سے کربلا والوں کی
خوشبو آ رہی ہے. کہنے لگی رضا یہ تو ہے, تو عزاداری کر رہا ہے, تو عزاداری نہیں کیا کرتا تھا. یہ کہتا ہے میں اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ گیا اور رو رو کے ماں سے معافی مانگنے لگا. ماں میں نے تجھے بڑا ستایا ہے, ماں میں نے تجھے بڑے دکھ دیے ہیں. اپنے حسین کی اماں سے میرے لیے بخشش کی فریاد کر کہ خدا کی بارگاہ میں وہ میرے لیے وسیلہ نجات بن جائیں. یہاں تک یہ واقعہ ختم نہیں ہوا. یہ توبہ کے آنسو بہاتا رہا. محرم اور سفر کے دن گزرے تو ربیع الاول کے مہینے میں کہنے لگا کہ مجھے رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جانا چاہیے, مجھے شادی کر لینا چاہیے کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ کروں. اس نے اپنی والدہ کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کی بیٹی کا رشتہ موجود ہے, میں ان کا رشتہ تیرے لیے لینے چلتی ہوں. اور جیسے کہ کئی علاقوں کی ثقافت ہے, سارے کے سارے وہ رشتہ دیکھنے کے لیے گئے اور جیسے ہی دیکھا کہ جس کے گھر گئے ہیں یہ تو وہی خاتون ہے جو شب عاشور اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی. اس خاتون نے اس کی طرف دیکھا, یا زہرا کہا اور غش کھا کے گر گئی. یہ اپنے آپ میں سوچنے لگا آج تو تیری عزت دار ہو جائے گی, آج تو تیرا کچھ باقی نہیں رہے گا. تھوڑی دیر کے بعد یہ خاتون ہوش میں آئے گی اور سارے تیرے کرتوت سارے گھر والوں کو بتا دے گی. یہ سوچ رہا تھا کہ اس خاتون کو غش سے آفاقہ ہوا. وہ پھر یہی کہہ رہی تھی یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اس کی ماں نے جو پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہے, تو غش کیوں کھا گئی, یہ تو یا زہرا کا ورد کیوں کر رہی ہے. کہنے لگی خدا کی قسم پچھلی رات میرے خواب میں بی بی کی زیارت نصیب ہوئی تھی اور بی بی کے ہاتھوں میں اس نوجوان کی تصویر تھی اور کہہ رہی تھی کل میرے دروازے سے توبہ کی فریاد لینے والا نوجوان تیرے گھر آئے گا. اس کی عزت کو پامال نہ کرنا, اس کے رشتے کو قبول کر لینا. محترم سامعین گرامی قدر, توبہ بھی خدا کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ بھی جتنی تیزی سے سیدہ کائنات کے دروازے سے ملتا ہے, یہ زندگیوں کو بدل دینے والا گھر ہے تو وہ فاطمہ زہرا کا گھر ہے. اور طول تاریخ میں ذرا چشم تصور سے سوچو تو صحیح کہ کتنا احترام رکھا گیا ہے اس نام میں. جب چھٹے تاجدار ولایت کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے, فرمایا تو نے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. اب جب مولا نے فاطمہ نام سنا امام زار و قطار گریہ کرنے لگے. یہ پوچھنے لگا مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا مولا گریہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ مولا کو مدینہ والی فاطمہ یاد آ گئی ہے, مولا کو کوئی دروازہ یاد آ گیا ہے. اور پھر امام فرمانے لگے اگر اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو پھر زندگی میں اس کے چہرے پر تماچا نہ مارنا, اسے کبھی برا بھلا نہ کہنا, کبھی اسے اس کے چہرے سے اس کے رخساروں سے آنسو جاری نہیں ہونے چاہیے. عزاداروں یہ پوری تاریخ ہے, میں کیا بیان کروں. میرے اور آپ کی اسی سندھ کا واقعہ ہے کہ جب صدر ایوب کا زمانہ ہے اور آپ بزرگ جانتے ہیں کہ صدر ایوب فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن کمپین جب کر رہے تھے تو ایک گھر میں گئے جو بڑا سیاسی گھر تھا, جو بڑا ان کا درینہ دوست اور پرانے دوست تھے. کہنے لگے کہ مجھے ووٹ چاہیے. اس نے کہا کہ کھانا بھی کھلاؤں گا,
دوستی بھی باقی ہے، عزت و احترام بھی باقی ہے، لیکن اس الیکشن میں مجھ سے ووٹ نہ مانگ۔ پوچھنے والے ایوب نے پوچھا تو مجھے ووٹ کیوں نہیں دیتا؟ میں تو تیرا دوست ہوں، تیرا ساتھی ہوں۔ کہنے لگا نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں مدینہ والی فاطمہ کے نام پہ جس خاتون کا نام فاطمہ رکھا ہے، میں فاطمہ کے خلاف ووٹ ڈال، میں بات فاطمہ کے خلاف کسی الیکشن کمپین میں۔ یہ تاریخ نے احترام سکھایا ہے۔ خدا کی قسم، کائنات کے ذرے سے لے کے ملائکہ کی صفوں تک فاطمہ زہرا کا اتنا احترام میری اور آپ کی اسی ثقافت کا واقعہ ہے کہ جب ایک سکول کے سربراہ کے پاس ایک باپ گیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا داخلہ تیرے سکول میں کروانا ہے، اور وہ بڑی دیر منت سماجت کرتا رہا اور استاد یہی کہتا رہا کہ نہیں، ہمارے ادارے میں اب داخلے بند ہو چکے ہیں، کوئی داخلے کی گنجائش موجود نہیں ہے، اب اگلے سال تیری بیٹی کو داخلہ دیں گے۔ جب بڑی منتیں کر چکا نا تو یوں اپنی انگشت کو پھیلایا اور کہا اٹھو فاطمہ، خالی ہاتھ واپس چلتے ہیں۔ جیسے ہی لفظ فاطمہ سنانا، اس 5 سال کی بچی کا نام فاطمہ تھا، استاد اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میرے ادارے سے فاطمہ نام کی بچی خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گی۔ مجھے حیا محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی فاطمہ نام کی بچی کو خالی ہاتھ پلٹا دوں۔ میں کہتا ہوں تو نے اتنا حیا کیا، اللہ جانے وہ کیسے تھے جن کے پاس سیدہ کائنات خود تشریف لے کے گئی لیکن خالی ہاتھ پلٹ کے آ گئی۔ آپ کے مکتب کے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، علامہ یار شاہ صاحب مرحوم، جو سیدہ کائنات سے بڑی عقیدت اور مودت رکھتے تھے۔ یہاں سرگودا کے علاقے میں جلال پور نگیانہ میں ان کا ادارہ اور مدرسہ موجود تھا۔ 3 کلومیٹر دور اترے اور پیدل چل رہے تھے اپنے مدرسے کی طرف کہ ساتھ کے علاقے کا ایک بڑا زمیندار اپنے ٹانگے پر جا رہا تھا۔ علامہ صاحب کے مدرسے کے علاقے میں ایک زمیندار سے ملاقات کرنے کے لیے وہ بڑی منتیں کرتا رہا کہ آئیے میرے اس ٹانگے پہ بیٹھ جائیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں جہاں آپ نے جانا ہے۔ کہنے لگے کہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ 3 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ زمیندار صاحب نگیانہ صاحب سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے علامہ سے بڑی منتیں کی ہیں کہ میرے ٹانگے پہ آ کے بیٹھ جائیں، لیکن یہ پیدل چل کے آئے ہیں، اللہ جانے کیا ماجرا ہے۔ جب وہ زمیندار چلے گئے ٹانگے والے تو نگیانہ صاحب یار شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے ٹانگے پر بیٹھ کے کیوں نہیں آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگو دیکھو میں سید زادہ ہوں اور وہ میری جدہ کو صدیقہ نہیں مانتا۔ ٹانگے والا میری ماں کے حق کا قائل نہیں ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اگر قیامت کے دن اس نے میری ماں سے کہہ دیا میں تیرے بیٹے کو اپنی سواری پر بٹھا کے لایا تھا، اب میرے لیے کوئی سوال کرو، مجھے کچھ عطا کرو، تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جو میری جدہ کو صدیقہ نہیں مانتا میں اس سے کوئی احسان لوں۔ میرے محترم سامعین، یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں چراغ مودت سیدہ کائنات روشن ہے۔ خدا کی قسم ساری مصروفیات چھوڑ دیا کرو، جب سیدہ کے ذکر کی کوئی محفل ہو آؤ تھوڑی دیر کے لیے ذکر مصائب سیدہ کونین کرتے ہیں۔ کون سی ہستی ہے فاطمہ؟ روایت کہتی ہے کل
كلما جاءت فاطمہ رحبها واجلسها في مجلسه، ایک دو مرتبہ نہیں، جب جب بھی فاطمہ بزم مصطفیٰ میں تشریف لاتی، مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ رحبها واجلس في مجلسه، اور بی بی کو مرحبا کہتے اور پھر وہیں بٹھاتے تھے جہاں مصطفیٰ خود تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں، اتنی عظمتوں والی زہرا، اور کبھی آپ نے سوچا کہ اپنے بابا کے جانے کے چند دنوں کے بعد کہتی تھی اللہم اجل وفاتی؟ ذرا غور کیا، ذرا ایک لحظے کے لیے مجلس کو یہی روک کے سوچو تو صحیح۔ وہ بی بی کہہ رہی ہے اے اللہ مجھے جلدی بلا لے، جس کا علی حیدر کرار جیسا سر کا تاج اور وارث موجود ہے، جس کے حسنین جیسے جوانان جنت بچے صحن میں کھیل رہے ہیں۔ وہ کہتی تھی آؤ میرے معصوم بیٹو، میں معصومہ ہوں، تم معصوم ہو، اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گی اور تم آمین کہہ دینا۔ اور دعا کیا ہوتی تھی؟ اے اللہ میرے مرہم کر دے، میرے زخموں کو ختم کر دے، میرے دکھوں کو ختم کر دے۔ نہیں، دعا ہوتی تھی اللہم اجل وفاتی، میرا اللہ زہرا اب اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتی۔ ایک عالم دین یہی مسائل پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے یہ دعا پڑھی بڑا مومنین کے درمیان میں کوہرام اور گریہ برپا ہوا۔ سارے بڑی دیر تک روتے رہے، پھر روتے روتے چلے گئے، لیکن ایک ستون کے ساتھ ایک بزرگوار بیٹھے تھے جو مجلس کے ختم ہونے کے بعد بھی گریہ کرتے رہے، روتے رہے۔ پڑھنے والا ان کے پاس گیا، سینے سے لگایا اور بڑی بڑی محبت سے پوچھنے لگا تمہیں حسین کی ماں کے کون سے درد نے اتنا رلایا ہے؟ تجھے کون سی مصیبت یاد آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگے مولانا میں پیشے کے اعتبار سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میرا کام لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا ہے۔ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا تھا بی بی یہ کیوں کہتی تھی اللہم اجل وفاتی، لیکن مجھے آج سمجھ میں آیا ہے جب آپ نے مسائل پڑھے نا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں جس مریض کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اس کے لیے مر جانا آسان ہوتا ہے، زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم من الباقین، جعلکم من الباقین، جعلکم من الباقین۔ عزادارو ہم کمالیہ کے علاقے میں گئے، فیصل آباد کے علاقے میں گئے، ایک سردار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے پہلے خاندان اطہار کے ماننے والے نہیں تھے، ہم سیدہ کو صدیقہ نہیں مانتے تھے، لیکن ایک سوال نے میری ساری زندگی کو بدل دیا۔ وہ سوال کون سا جو اس کی ذہن میں بیٹھ گیا؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک دن ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ محمد مصطفیٰ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کتنے دن زہرا زندہ رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا 75 دن یا 90 دن زندہ رہی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 3 مہینے زندہ رہی ہے، اس سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ کہا کہ کہنے لگے کہ میں مدینہ عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بزرگ ہستی دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کی اولاد میں سے کوئی اس کے جانے کے بعد انتقال کر جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے جہاں اس بزرگ ہستی کی قبر ہے اس کی اولاد کی قبر بھی یہاں بنے۔ کہنے لگے
مولانا مجھے یہ سوال ستاتا رہا، رلاتا رہا، محمد آپ کی قبر کجا اور آپ کی بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ جب مجھے پتا چلا نا کہ ساتھ ساتھ قبریں نہیں ہیں تو میں نے کہا اشہد انک الصدیقۃ الکبریٰ، بی بی میں گواہی دیتا ہوں آپ بھی صدیقہ ہیں، آپ کی اولاد بھی سچی ہے۔ میرے محترم رونے والے اداکاروں، زیادہ زحمت نہ دوں، آؤ تھوڑی دیر کے لیے مدینہ چلتے ہیں، آؤ تھوڑی دیر کے لیے رسول کے روزے پہ حاضری دیتے ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ، اے سلطان الانبیاء، اے طٰہٰ اور یاسین کے وارث نبی، آپ کی بیٹی کے بڑے ارمان، آؤ مولا امام حسن مجتبیٰ کی قبر پر جاتے ہیں، مولا آپ کی ماں کے بڑے ارمان، آؤ تھوڑی دیر کربلا جاتے ہیں، اے کربلا کا وارث حسین، تیری ماں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بڑے ارمان۔ میں ہر نوجوان سے کہوں گا اب کی بار ادھر ادھر ذہن نہ رکھنا، آؤ زمانے کے امام سے کہتے ہیں مولا آپ کی جگہ کے بڑے ارمان، مولا ہم پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مولا آئیے ہمارا پرسہ قبول کیجئے، مولا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، آپ سے ہم کلام ہونے کی جسارت نہیں کر سکتے، لیکن مولا آپ کا دروازہ چھوڑ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ مولا ہمارا یہ پرسہ قبول فرما دیجئے، مولا آپ کو اس وقت کا واسطہ جب زہرا کے دروازے سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ اداکاروں، اس واقعے کے بعد پہلی کتاب سلیم ابن قیس نے لکھی ہے، یہ لکھتا ہے جب یہ واقعہ ہوا میں مدینہ میں موجود نہیں تھا، میں مدینہ میں آیا تو میں نے زہرا کے گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، میں نے محلے کے 3-4 افراد کو بلایا اور میں نے کہا کہ تمہیں مدینہ کا رواج نہیں پتا، جس گھر سے جنازہ اٹھے اس گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا، اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کھانا پہنچائیں۔ زہرا تو اپنے بابا کی دکھیاری ہے، پھر زہرا اپنے چولہے میں آگ کیوں روشن کر رہی ہے، زہرا اپنے گھر میں کھانا کیوں بنا رہی ہے؟ کہنے والے نے بتایا شکر کر تو مدینہ میں موجود نہیں تھا، یہ دھوئیں کے بادل زہرا کے چولہے سے نہیں جل رہے، یہ باب تطہیر سے بلند ہو رہے ہیں۔ اور کہنے لگے ہم نے دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے بھی دیکھے، آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے بھی دیکھے۔ میں آپ بزرگ عزاداروں سے پوچھتا ہوں کیا یہاں تک بات تمام ہو گئی؟ دروازہ جلا اور جلانے والے واپس چلے گئے؟ نہیں، واپس نہیں گئے۔ ایک نے دھکا دیا تو زہرا گئے دیوار کے درمیان تھی، کہتی تھی یا فضا حلما الیہ، فضا مجھے سدھار، میرے بیٹن کی امانت شہید ہو گئی ہے، عزادارو غش کھا گئی حسین کی ماں۔ تھوڑی دیر کے بعد غش سے افاقہ ہوا تو پہلا جملہ جو بیوی نے، زخمی بیوی نے کہا وہ یہ تھا اینا اینا علی، اینا اینا علی، میرا علی کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے؟ بتانے والوں نے بتایا وہ تیرے علی کو لے کے جا رہے ہیں۔ زخمی زہرا اٹھی اور عبائے علی کو پکڑ لیا اور نوحہ پڑھتی تھی، فرماتی تھی خلو عن ابن امی، خلو عن ابن امی، میرے علی کو چھوڑ دو، میرے علی کو چھوڑ دو، مجھے معاف کر دینا۔ جب زہرا نے دامن علی کو نہیں چھوڑا نا تو ایک نیام بلند ہوا اور وہ زہرا کے ہاتھوں پہ آیا۔ بس اتنا کہوں گا، جب
تک زندہ رہی پھر دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. اجرکم علی اللہ جعلکم من الباقین. عزاداروں میرے بعد سید بزرگوار پوری شہادت آپ کو سنائیں گے. میں چھوڑ رہا ہوں ساری شہادت, بس دو جملے عرض کروں گا. عزاداروں جب بی بی دنیا سے رخصت ہونے کو ہے نا, ہو گئی شہادت, سنائیں گے میرے مولانا. عزاداروں جب یہ بی کی خبر شہادت مولا علی کو ملی ہے, مولا علی مسجد نبوی میں تھے. خدا کی قسم ایک لاکھ کے مجمع سے لڑنے والا علی, فاتح خیبر علی, فاتح احد علی, فاتح خندق علی, کبھی نہ گرنے والا علی, کبھی نہ چھکنے والا علی. جب علی مولا کو پتا چلا نا زہرا دنیا سے چلی گئی ہے, میرے مولا کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, اور ایسے پہنچے ہیں جیسے کربلا میں حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے تھے, اور ایک ہی سوال کرتے تھے, زہرا مجھے کس کے حوالے کیا. عزادارے ہو گیا جنازہ تیار, مولا امیر کائنات اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے فرمانے لگے, آؤ ام کلثوم اپنی ماں کو الوداع کرو, آؤ زینب عالیہ اپنی ماں کو الوداع کرو. بی بی ام کلثوم آگے بڑھی, ماں سے الوداع ہوئی. بی بی زینب عالیہ نے آخری سلام کیا, امام حسن مجتبی الوداع ہوئے. مولا علی نے دیکھا کہ حسین چپ کھڑے ہیں, کہا بیٹا حسین تو ماں کو الوداع نہیں کہے گا. کہنے لگے حسین بابا جب میں اپنی ماں کو بلاتا تھا نا, میری ماں باہوں کو پھیلا دیتی تھی اور کہتی تھی آ میرا حسین میرے سینے سے لگ جا. آج بھی ماں بلائے گی تو الوداع کروں گا. یہ جملے تھے کہ بغے کفن کھلے, ہاتھ برآمد ہوئے, فرمایا آؤ میرا غریب حسین, آؤ میرا پیاسا حسین. بڑی دیر حسین ماں کے جنازے سے لپٹے رہے. عزادارے یہ منظر مدینہ کا ہے, جنازہ بطول کا ہے, لپٹا ہوا حسین ہے. علی بڑی محبت سے آگے بڑھے, بڑی شفقت سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا رہا. یہ منظر مدینہ کا ہے. آؤ تھوڑی دیر کربلا چلے, جنازہ حسین